محبت سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ کسی کے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس عقیدت اور ذوق اور محبت سے بیٹھے ہیں، جس کملی والے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، وہ سرکار ہمارا میلاد سن بھی رہے ہیں اور کرم بھی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں کرم کیسے ہوتا ہے۔ سرکار کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ایک گھر آیا سیدہ ام معبد کا۔ کیا نام ہے؟ ام معبد کا۔ ان کی کٹیا جب آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ پوچھو ان کے گھر میں کوئی کھانے والی چیز ہے یا نہیں؟ کیا پوچھا؟ ان سے پوچھو ذرا کوئی کھانے والی چیز ہے یا نہیں، کوئی گوشت ہو گھر میں۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا تو جواب آیا نہیں، کوئی چیز نہیں گھر میں۔ سرکار نے فرمایا یہ پوچھو کہ کھجوریں ہوں کھانے کے لیے گھر میں، تو جواب آیا کھجوریں بھی نہیں ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پوچھو کہ دودھ ہمیں مل جائے، تو ان کا جواب یہی تھا کہ دودھ بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بکری ہے ہمارے گھر میں جو لاغر ہے، کمزور ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ اور سیدہ ام معبد نے کہا کہ میرا شوہر اس بکری کو گھر میں اس لیے چھوڑ گیا ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، وہ ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں رہی اور دودھ بھی نہیں دیتی، بس گھر میں کھڑی ہے۔ تو سرکار نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے صدیق اکبر بس ان کو کہہ دیں، اجازت دے دیں، دودھ ہم خود ہی اس بکری سے لے لیں۔ محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اجازت دے دیں ہمیں، دودھ ہم خود ہی لے لیں۔ انہوں نے کہا دی اگر دودھ دیتی ہے تو آپ لے لیں، اس میں کیا ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں وہ بکری پیش کی گئی۔ آپ جتنی توجہ سے سنیں گے میں بات اتنی مختصر کروں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ بکری پیش کی گئی اور سرکار نے اس بکری پہ ید اللہ والا ہاتھ پھیرا۔ اب آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی، محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بس سرکار نے ہاتھ پھیرا، اس بکری کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے اور میں نے ام معبد کو کہا تیرے گھر میں جتنے بھی برتن ہیں سارے لے آؤ۔ اب دودھ دیتے گئے، برتن بھرتے گئے اور سیدہ ام معبد کے گھر کے برتن ختم ہو گئے، بکری کے تھنوں میں دودھ بھی اسی طرح۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو پتہ چلا کہ عام لوگوں کا ہاتھ اور ہے اور کملی والے کا ید اللہ والا ہاتھ۔ سارے برتن لے آئی گھر پہ۔ وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی، کیا تھا بکری دودھ، اسے لاغر کمزور سمجھ کر آپ کا شوہر گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ اب سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا تو سیدہ ام معبد کے جتنے بھی برتن تھے گھر میں وہ سارے دودھ سے بھر گئے اور تھنوں میں ابھی بھی دودھ باقی۔ واقعہ لمبا ہے، سرکار چلے گئے، دودھ نوش فرمایا سرکار نے، اور جس برتن میں آپ نے دودھ پیا اس برتن کو بھی بھرا اور چلے گئے۔ اب آپ بیٹھے ہیں، ٹائم بھی اتنا ہو چکا ہے تو آپ کسی کے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو جب سرکار کا کہیں پھیرا پڑ جاتا ہے، سرکار کہیں تشریف لے آتے ہیں تو وہاں ماحول بدل جاتا ہے، وہاں خوشبو آ جاتی ہے، گھر کا ماحول بدل گیا۔ سرکار تشریف لائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ جو محبت سے سبحان اللہ کہے آج گھر جا کے سوئے
اس کی آنکھ لگے مقدر کا ستارہ جاگ جائے، اور جس مصطفیٰ کے میلاد میں یہاں 12 بجے کے بعد بیٹھا ہے وہ سونا خواب میں آ جائے۔ اب سرکار چلے گئے، ان کا شوہر آیا تھا، انہوں نے بتایا نہیں کہ کوئی آیا ہے۔ تو شوہر نے جب گھر کے در و دیوار دیکھے، اپنی بیوی سے پوچھا آج گھر میں بڑی رونق ہے اور گھر خوشبوؤں سے معطر ہے اور گھر روشن اور چمک رہا ہے، آج گھر وہ نہیں لگتا، میں پہلے بھی بکریاں چرا کے آتا تھا لیکن آج گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ وہ کون ایسی ہستی تھی جو ہمارے گھر میں تشریف لائی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہی بدل گئی، ماحول ہی بدل گیا۔ سیدہ ام معبد نے سرکار سے جلدی میں نام بھی نہ پوچھ سکی، سرکار کا دیدار کرتی رہ گئی۔ کہتی میں نام تو ان کا نہیں جانتی، ہاں البتہ اتنا جانتی ہوں کہ کوئی مبارک آیا تھا ہمارے گھر میں۔ محبت سے بولے ذرا، میں دعا کرتا وہی مبارک آج ہمارے خواب میں بھی تشریف لے آئے۔ نام تو نہیں میں جانتی لیکن اتنا پتہ ہے کوئی مبارک ہستی ہمارے گھر میں آئی تھی، دیکھو گھر کے سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے ہیں اور اس مبارک کے آنے کی وجہ سے ہمارا گھر جو ہے وہ بھی مبارک ہو گیا ہے، اور گھر جو روشنیوں سے چمک رہا ہے، جو گھر میں خوشبو آ رہی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں چھڑکا، اس مبارک کی آمد کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ اب آپ کے شوہر نے پوچھا اس کی کوئی نشانی تو ہوگی، کوئی علامت تو ہوگی اس کی۔ آپ نے بہت ساری خوبیاں بیان کی سرکار کی، اس میں سے ایک خوبی ذکر کر کے میں آگے چلوں گا۔ سیدہ ام معبد نے اپنے شوہر سے کہا ان کی خوبیاں تو بڑی تھی، تمہیں کیا کیا کمالات اس کے بتاؤں، لیکن ایک خوبی جو ہے وہ میں بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اتنا سونا تھا۔ محبت سے بولے ذرا، جو سونے کا میلاد منا رہے ہیں۔ سیدہ ام معبد کیا کہتی ہیں؟ وہ اتنا خوبصورت تھا، وہ اتنا حسین اور جمیل تھا، وہ اتنا سونا تھا۔ توجہ کرنا آپ کے اس قصیدے پہ اور سرکار کی تعریف میں جو آپ نے جملہ کہا وہ اتنا خوبصورت تھا مبارک، وہ دور سے بھی سونا لگتا تھا اور جب میرے پاس آیا تھا وہ بھی سونا۔ محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، محبت سے اونچی بات سے کہہ ذرا۔ سیدہ ام معبد نے کیا کہا؟ اس کو میں دور سے دیکھتی تھی، وہ دور سے بھی سونا تھا اور جب میرے پاس آیا وہ پاس بھی اتنا سونا تھا۔ کیونکہ اللہ نے تمام خوبصورتیاں جمع کر کے مصطفیٰ کی ذات میں ان کو سوار کیا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا مرحبا 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 کیا فرماتی ہیں آپ؟ اس جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ نے کہا وہ دور سے بھی سونا تھا اور جب قریب آیا تھا بھی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دور سے خوبصورت لگتے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو ان کا غسل کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، وہ دل کو بھاتے نہیں ہیں۔ تو سیدہ ام معبد نے کہا وہ ایسا سونا اور مبارک تھا، میں دور سے دیکھتی تھی وہ دور سے بھی سونا، اور جب پاس آیا تو پھر بھی سونا۔ تو پیر میرے لیے شاہ صاحب سے پوچھا آپ نے بھی تو سرکار کا جلوہ کیا ہے، آپ ہی ہمیں بتا دیں وہ کتنے سونے اور خوبصورت نظر آتے تھے۔ تو پیر میرے لیے شاہ صاحب نے کہا آؤ بتاؤ، مکھ چند بدر شاشانی، اونچی بولے یار محبت سے ذرا، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی،
ہے ہاں جی اور کالی زلف دے اکھ مستانی ہے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مخمور اکھی ان مد بھریاں اور جب پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے سرکار کا حسن دیکھا تو پھر میں نے کیا کہا سبحان اللہ آپ بھی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میں علی یا رسول اللہ کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مصطفیٰ آمد مجتبہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب دیکھیں باتیں لمبی ہیں وہ بکری جو لاغر تھی